الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم کا ایک معنی لفظ قرآن کا پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اصل میں مقروء سے نکلا ہے، پڑھی جانے والی کتاب۔ اور جو کتابیں دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ عبادت سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ بات حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انگریزی تفسیر کے حاشیے میں لکھی۔ مقروء کے معنی بہت پڑھی جانے والی کتاب، تلاوت کی جانے والی کتاب۔ اور قرآن کریم کی تلاوت یہ بڑی طاعات میں سے ہے، بڑی عبادت میں سے ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے۔ صاحب خلاصۃ البیان نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے بڑے ماہر تھے، بڑی تلاوت کرنے والے تھے، مکی زندگی سے قرآن کریم کی بڑی عظمتوں کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔ چند سورتوں کے نام بخاری شریف میں ذکر فرمائے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکی زندگی سے ان تمام سورتوں کو برابر پڑھتا رہا ہوں جس میں سورہ مریم بھی ہے۔ اور میری قدیم پڑھی ہوئی اور تلاوت کی جانے والی اور بڑی فصاحت بلاغت والی سورتیں ہیں جن کو میں تلاوت کرتا رہا ہوں۔ موجودہ دور میں قرآن کریم کی تلاوت میں بڑی کمی آ گئی۔
کوئی گھر مسلمان کا ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں قرآن کریم نہ ہو، لوگ برکتاً قرآن رکھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر گھر میں تلاوت قرآن کریم ہونا چاہیے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اقبال کہتے ہیں فاش گویم چه در دل مضمر است این کتاب نیست چیز دیگر است۔ میرے دل میں ایک راز پوشیدہ ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی دنیا کی معمولی کتابوں کی طرح کتاب نہیں، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو بغیر قرآن کریم کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کی عظمت اور اس کی تاثیر کا کیا کہنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور آپ بوڑھے ہو چلے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی چند سورتوں نے اور اس کے مضامین کی عظمت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جن میں سورہ ہود کا نام لیا، سورہ مرسلات کا نام لیا، سورہ واقعہ کا نام لیا، عم یتساءلون کے بارے میں فرمایا۔ تو اگر انسان قرآن کریم سے اثر لے تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ہر لڑکی کو شادی کے موقع پر قرآن اور مصلی دیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ اس کے پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے کہ بھئی یہ دیا اس لیے جا رہا ہے کہ تو بغیر قرآن کے نہ رہے، تلاوت کرے، پڑھتی رہے، اور تیرے گھر میں قرآن کریم کے ذریعے سے روشنی اور اجالا رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک حسنہ لکھی جاتی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا لا قولوا الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے ہے یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ 3 الگ الگ تلفظ کیے جانے والے حروف ہیں، اور اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور حضرت شیخ نے تو کاؤنٹ کر کے 90 نیکیاں ملنے کا وعدہ کیا ہے اور تذکرہ کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس سے زیادہ عجیب مضمون بیان کیا ہے، سورت میں عجیب عجیب فضیلتیں ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور جو آیت الکرسی کو صبح پڑھ لے گا شام تک کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہوگا۔
اور جو رات کو پڑھ کر سوئے گا موت کے علاوہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں عجیب مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی تلاوت کی کثرت کرنے والا قرآن کریم کثرت سے پڑھے، لمٹ نہیں بتائی، صحابہ کرام نے 2 منزلیں اپنی پڑھنے کی رکھی تھی، ایک توفیل اور ایک فمی بے شوق، 7 منزلیں ہیں۔ 7 دنوں میں قرآن کریم کا ختم کرنے کا صحابہ کرام کا عام معمول رہا، اور بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو 3 دنوں کے اندر قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے، اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ایک رات میں 15 پاروں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو ایک دن میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں، ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایسے ہی نہیں پڑھنا ہے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ صحیح صحیح پڑھنا ہے، جیسے ابھی بچے نے پڑھا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، اور قواعد تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے حقوق میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 چیزیں بیان فرمائی، جس میں صحت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے۔ ہم نے اسی مسجد میں بڑے لوگوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے ایک شبینہ مدرسہ شروع کیا تھا، جس میں موصوف ابھی جن کے تلاوت سے آپ محظوظ ہوئے اور انہوں نے ختم قرآن کیا، ان کے والد صاحب بھی پڑھتے تھے اور تلاوت سیکھی انہوں نے، اور آج بھی وہ صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور بھی طلبہ تھے جو تجوید کے ساتھ قرآن کریم سیکھتے تھے، تو بڑی عمر میں قرآن کریم سیکھنا عیب کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ صحابہ نے بڑی عمروں کے اندر قرآن کریم سیکھا ہے اور یاد کیا ہے اور حفظ کیا ہے۔ تو حدیث شریف میں عجیب مضمون بیان فرمایا گیا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے کہ اس کو دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، جیسا کہ دوسرے حضرات دعائیں کرتے ہیں، وہ دعا نہیں کر پاتا، وہ تلاوت میں اس قدر مصروف ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سائلین جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور ان کو میں جو دعاؤں کے ذریعے سے دیتا ہوں، اس کو بغیر مانگے تلاوت کرنے پر دے دوں۔ اور قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے، اور ذکر کرنے کی چیز ہے، اور ذکر میں کوئی کوانٹیٹی بیان نہیں فرمائی گئی، بلکہ یوں کہا گیا کہ ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ایک واقعہ نظر سے گزرا، تلاوت قرآن پر اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک غلام ایک مالک کے یہاں کام کرتا تھا،
اور ہر وقت سر کے اوپر رومال باندھے رہتا تھا، یہاں تک کہ دوران مشغلہ اور کام بھی وہ جو ہے سر پر ہمیشہ رومال باندھتا تھا، اور سوتا تھا جب بھی رومال باندھ کے سوتا تھا۔ مالک اس کی ٹوہ میں لگ گیا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ رومال کبھی نکالتا ہی نہیں سر سے، عمامہ اتارتا ہی نہیں، یہاں تک کہ رات کو سوتا ہے تب بھی یہ باندھا ہوا رہتا ہے اور سوتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک دن اچانک اس کا رومال اور سر پر جو اوڑھتا تھا وہ گر گیا اور مالک نے دیکھ لیا تو دیکھا کہ سر پر کھوپڑی ہی نہیں ہے، بغیر کھوپڑی کے دماغ نظر آ رہا ہے۔ اب جو ہے بڑا حیران ہوا مالک کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس غلام سے پوچھا کہ بھائی اس کی حقیقت بیان کر دے کہ کیا ہے۔ اب وہ چھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف رکھو تو اچھا ہے، میرا عیب ایک کھل جائے گا، پوشیدہ رکھو تو اچھا ہے، کہ نہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تیرے سر کا یہ عالم کیسے ہو گیا ہے۔ تو اس نے اپنی رودات بیان کی۔ رودات یہ بیان کی کہ میں کفن چور تھا، کسی زمانے میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا۔ پہلے لوگ اپنے مردوں کو اچھے اچھے قیمتی کفن پہنایا کرتے تھے، اب تو طے ہو گیا ہے صلاح الدین بھائی کا کفن وہی پہناتے ہیں۔ تو اب کوئی شہزادہ مرتا تو اس کو قیمتی کفن پہناتے، درمیان والے درمیانی درجے کا پہناتے، عورت ہوتی تو زیادہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ تو کچھ بیچارے بدقسمت کفن کی چوری بھی کرتے تھے، حالانکہ ہے یہ برا کام، لیکن اس نے کیا تھا تو بیچارے نے اقرار کیا، بیان کیا۔ کہا ایک شہزادی کا انتقال ہوا تو میں بہت خوش ہوا کہ آج اس کے باپ نے بہترین جو ہے کپڑا اس کو کفن میں دیا ہوگا، رات کو میں قبر کھول کر اس کی کفن کو نکال لوں گا۔ لڑکی تھی تو اس نے کفن کھولا، کفن کھول کر دیکھا تو کفن چمک رہا تھا۔ اس نے کہا چلو میرا تو کام ہی ہو گیا، اندھیرے میں محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور کفن بھی نظر آ گیا۔ جیسے ہی کفن پر ہاتھ لگایا اندر سے ایک پنجہ نکلا اور اس نے اس کی کھوپڑی سیدھی کھینچ لی۔ اور اندر سے آواز آئی کہ تو رات کے وقت آیا ہے اور میں سورہ تبارک ہوں۔ یہ شہزادی روزانہ رات کو سورہ تبارک پڑھ کر سویا کرتی تھی، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رات کی حفاظت قبر کے اندر مجھے سپرد کی ہے۔ اور اگر کہا تو نے دن میں قبر کھولی ہوتی اور کفن کو چھیڑا ہوتا تو دن کو یاسین شریف اس کی حفاظت کر رہی ہے، وہ تیری بوٹی بوٹی کر دیتی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ قرآن کریم کا پڑھنا قبر میں مونس، تلاوت کرنا قبر میں اجالے کی چیز ہے، رحمت کی چیز ہے، اور قرآن کے پڑھنے پر سکینہ کا اترنا تو کئی مرتبہ میں جو ہے حدیث سے ثابت کر چکا، بیان کر چکا ہے اس کے بارے میں۔
حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ صاحب وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی اقوال سلف، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ لکھا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا. بڑی نیک تھی، دیندار تھی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی تھی. چونکہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی، تو بڑی نیک اور بڑی پارسا اور بڑی متقیہ تھی. ان کا انتقال ہو گیا. چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا. پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، کیا معاملہ پیش آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب انتقال ہوا تو میں گھبرا گئی، اور یہ سامنے والے جو دروازے ہیں ان سے دو ڈراونے آدمی آئے، میں بہت سہم گئی، گھبرا گئی. جب دل تنگ ہونے لگا اور پریشانی بڑھنے لگی تو میں نے اللہ کے حضور میں ایک بات عرض کی کہ اے الہ العالمین، میں ہر جمعہ کو یاسین شریف پڑھ کر تیرے پاس آئی ہوں، میری حفاظت فرما. اس پر وہ دو آدمی چلے گئے اور مجھے راحت اور سکون محسوس ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن بڑی نعمت ہے. جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے. جتنے پارے روزانہ پڑھنا چاہے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. تو یہ نعمت سر دست حاصل ہوئی. بفضلہ تعالی ہمارے راندیر میں حفظ کے 2 مدرسے ہمارے علاقے میں چل رہے ہیں، بلکہ 3 مدرسے چل رہے ہیں. ایک مدرسہ تو ہمارے فقیر محمد صاحب چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی طلباء نے حفظ کیا ہے. 60 سے زیادہ طالب علم حفظ کر چکے. ایک زمانہ وہ تھا کہ مسجدوں میں ہم کو مدرسے کے طالب علموں کو لانا پڑتا تھا اور ان کو ٹھہرانا پڑتا تھا اور ان کو کھلانا پڑتا تھا اور منت سماجت کر کے ان کو سنبھال کے رمضان میں رکھنا پڑتا تھا. آج الحمدللہ ان مدارس کی برکت کی وجہ سے اتنے حفاظ ہیں کہ ہماری مسجد میں بھی جو ہے تراویح ہوتی ہے اور حفاظ اور بھی بچ جاتے ہیں. تو ہم نے مدرسہ شروع کیا ہے. وہ مدرسے کے اندر 2 جماعتیں الگ الگ قائم کی جاتی ہیں. اور ابھی جب لاک ڈاؤن ہوا تو گھروں کے اندر بھی الحمدللہ ان مکتب میں پڑھے ہوئے بچوں نے قرآن کریم جو ہے لوگوں کو سنایا، اور حفظ کی برکت سے الحمدللہ جگہ جگہ تراویح ہوئی. دوسرا مدرسہ ہمارا کنارے کا مدرسہ ہے. یہ بہت قدیم مدرسہ ہے، میں نے بھی اس میں پڑھا ہے. یہاں حافظ پٹیل صاحب تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے. وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کو شروع کیا تھا، اور ویراول جا کر حفظ قرآن کریم جو ہے حافظ غلام محمد واڑی والا صاحب مرحوم نے شروع کروایا تھا. وہاں کے مدرسے میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تھا، اور یہاں راندیر میں آنے کے بعد قرآن کریم کی تکمیل کی. اور کئی بار وقار سادات سید مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ تعالی کو قرآن کریم سنانے کا موقع آیا اور سنایا، اور حضرت نے دعائیں دی، اور ان کی دعاؤں سے پھر میں مدرسے میں پڑھنے گیا. حافظ شعیب واڑی والا صاحب جو ہیں وہ بھی مدرسہ چلاتے ہیں، اس میں بھی حفظ کا نظام ہے. اور ہمارے دونوں دارالعلوم کے اندر کئی کلاسیں الحمدللہ حفظ کی چل رہی ہیں.
جس سے دوسرے باہر کے طلبہ بھی فیضیاب ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں سے ہر سال 15 20 25 اس طرح سے طلبہ جو ہیں حفظ کر کے نکل رہے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت ہے۔ حفظ قرآن کریم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسی کو نوازتا ہے۔ ورنہ آج دنیا ڈگریوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، لیکن کم بیچارے ماں باپ ایسے خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے بچے کو اس سے الگ کر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور قرآن کریم یاد کراتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مدرسے کی تعریف میں اسکول کے پڑھنے کو نہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہ بچے جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ اسکول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کالج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں اور قرآن کریم بھی یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت اور ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ رکھا ہے کہ دونوں چیزوں کو نبھا رہے ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی مدرسے گیا تو اب اسکول بالکل جا ہی نہیں سکتا، اب یہ اسکول کے کام کا نہیں رہا، لیکن آج الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر ان پر صحیح ڈھنگ کے ساتھ محنت کی جائے اور ان کو اچھی طرح سے اگر پڑھایا جائے تو وہ اسکولوں میں بھی اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں اور اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ ابھی جماعتیں آئیں، ڈاکٹروں کی جماعت آئی، ڈاکٹر جماعت میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ ڈاکٹر بیچارے نکلے اور اللہ کے دین کی باتیں جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے دہشت گرد جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے اور اچھے ہو گئے اور دیندار ہو گئے اور ان کی زندگیوں میں تغیر آ گیا۔ تو وہ ڈاکٹر آئے، ان میں حافظ بھی تھے، ہم نے حفظ بھی کیا اور ڈاکٹری بھی پوری کی، میڈیکل سائنس بھی ہم نے پڑھا، اور وہ قرآن کریم کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، بیماروں کو جو ہے علاج بھی دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، اس کو مزید رکھنا چاہیے۔ حافظ عبدالحفیظ صاحب نے بتایا کہ ہمارے کنارے میں 5 بچوں نے الحمدللہ حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی، اور یہ 6واں بچہ جو تھا آج اس نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تکمیل کی۔ ان کے والد صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب سید یوسف صاحب جو ہیں، ہمارے مسجد کے خالی مقتدی نہیں ہیں، برسوں تک ٹرسٹی بھی رہے ہیں اور برسوں تک مدرسے کا اور مسجد کا نظام انہوں نے سنبھالا ہے اور چلایا ہے۔ تو دیکھو یہ مسجد اور مدرسے کو چلانے کے نظام کی برکت نے خود ان کے گھر کے اندر حافظ قرآن کریم پیدا کر دیا۔ دین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر دین کے خدام اور علماء اور صلحاء جو ہے پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء سے محبت رکھنی چاہیے، مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سب مدرسے کھولے ہیں، ان سے کیا ہوگا؟ تو اتنے سب دواخانے کھلے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دواخانے جتنے زیادہ کھلے ہیں، بیماروں کی تعداد بھی اتنی ہی ہے اور دواخانے کم پڑ رہے ہیں۔ ابھی کورونا کے اندر اسکولوں کے اندر اور کالجوں کے اندر اور ہاسٹل کے اندر لے جا کر بیماروں کو رکھنا پڑا، اور ایکسٹرا بیڈ مدرسے والوں نے دیے۔ احمد آباد میں انہوں نے پورا مدرسہ دے دیا، دوسری جگہ پر مدرسے دے دیے کہ لاؤ بیماروں کو لاؤ، ہم خدمت بھی کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، علاج بھی فری میں کریں گے، ہم مدرسہ چلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں اب تو دین کے خادم میں دین کے کسی شعبے کو ضرورت پڑے ہمارا مدرسہ خالی کر دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو انہوں نے کام کیا الحمدللہ۔ تو قرآن اصل میں بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے اس کو قدر کرنی چاہیے۔ اب قدر کیا ہے بھائی؟ شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے کے اندر ہمارے یہاں مزاج ہے لفافہ دیتے ہیں کھانے کے حساب سے، کیسا کھانا ایسا لفافہ، وہ کھلا دیا لفافہ دے دیا، تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے، اب تم پھوڑو تمہاری بیوی کو سنبھالو، جو کرنا ہو کرو۔
لیکن بھائی جو کھا کے چلے گئے ان کی ذمہ داریاں تو ختم ہوئی، لیکن جو جوڑ دیا گیا نکاح کے ذریعے سے، دلہا دلہن ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے، دونوں کی ذمہ داری اب یہ زندگی کی گاڑی کو چلانا اور آگے بڑھانا اور اس کو ترقی دینا اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا۔ اور کامیاب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کا ادا کرنے والا ہو اور بیوی میاں کے حقوق کے ادا کرنے والی ہو، اور دونوں ایک دوسرے کا احترام اور پاس لحاظ کرنے والے ہوں اور قدر جاننے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح والی نعمت کے ذریعے سے ہم کو جوڑا ہے اور ایک کیا ہے۔ جب یہ کرنے پر انشاءاللہ آ جائیں گے تو اس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ ازدواجی زندگی کو کامیاب فرمائیں گے۔ تو شادی کے دن پر کام ختم نہیں ہو جاتا، شادی کے دن سے کام شروع ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس بچے کے سر پر پگڑی باندھ کر اس کو احساس دلایا کہ ذمہ داری بڑھ گئی۔ میرے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے منتخب کر دیا، چوز کر دیا، سلیکٹ کر دیا۔ اب یہ قرآن کریم میرے سینے میں برقرار رہے اور باقی رہے، اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، اور محنت یہ ہے کہ باقاعدہ روزانہ دور کریں، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھ ریکھ رکھیں کہ بچے نے اتنی محنت کر کے اور اتنی لگن کے ساتھ، شوق کے بغیر کوئی حفظ نہیں کر سکتا، تو بچے کو شوق ہوگا۔ استاد تو محنت کرتا ہے، مدرسہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن جو حفظ کر رہا ہے اس کو بھی ذوق شوق ہونا چاہیے۔ مار کے حافظ نہیں بنایا جا سکتا، مار کے عالم نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اس کو ذوق دلانا پڑے گا، اس کے اندر شوق جو ہے پیدا کرنا پڑے گا، اور اس کے شوق سے وہ یاد کرے گا اور آگے بڑھے گا، اور استاد اپنا خون جگر دے گا، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ ترقی کر کے آگے جو ہے۔ حافظ پر اکتفا مت کرنا میرے بیٹے، ابھی تو ستاروں سے جہاں اور بھی ہیں، اور مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، اور عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ابھی ایک بند بوتل الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، اب یہ بوتل کھلے گی، علم کو حاصل کرنا ہے۔ بہترین کام کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کی خدمت میں لگ جائے۔ تو خدمت میں لگے گا تو قرآن کریم باقی رہے گا۔ دوسرے حفاظ جو حفظ کرتے ہیں اس کے بعد اس خدمت میں لگ جاتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، دنیا بھی کرو، دکان پہ بیٹھو، تب بھی قرآن کریم کا ورد جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ گھر پہ بھی جو موقع ملے اس میں قرآن کریم کا ورد رہنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت رہنی چاہیے۔ تو اس کو باقی رکھنے کی فکر کرنا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ دستار نے ذمہ داری ڈالی ان پر کہ ہم کو قرآن کریم باقی رکھنا ہے۔ یاد کرنے کے جتنے فضائل ہیں بھول جانے کی اتنی ہی وعیدیں ہیں۔ اس بنا پر اللہ کے فضل سے یاد ہوا، ارے بھائی عربی ہماری زبان نہیں ہے، یہ عجمی زبان ہے، اور عجمی زبان ہماری زبان نہیں ہے، اس کے باوجود قرآن کریم جو ہے عربی زبان کا فرفر ہمارا بچہ پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور مصلی پر خالی سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس کو آج اتنے لقمے دینے پڑے، ان کو آج اتنے لقمے دینے پڑے، اتنے لقمے آپ کو دینے پڑے۔ تو خالی سورہ فاتحہ جو ہے مصلی پر ذرا امامت پر کھڑا ہو کر پڑھ لے تو تجھے کتنے لقمے دینے پڑیں گے کہ کھانے کی ضرورت بھی تجھے نہیں رہے گی، اتنے لقمے تیرے کو دینے پڑیں گے۔ یہ مصلی پہ قرآن پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ پڑھواتا کون ہے؟ یہ اللہ کا کرم پڑھواتا ہے، یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے سنانے والے ہمت سے اتنا قرآن کریم سناتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ جس کو اردو ٹھکانے سے نہیں آتی، گجراتی ٹھکانے سے نہیں آتی، وہ عربی کے اندر فرفر قرآن کریم پڑھے اور پڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کو سنائے اور ہزاروں کو سنائے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ شرف جب دیا ہے تو اس شرف کو باقی رکھو، اس عظمت کو باقی رکھو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، اپنے اساتذہ اور مدرسے کو کبھی مت بھولو۔ یہاں سید صاحب بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں یتیم خانے کے اندر بہت سے بچے لائے گئے اور لانے کے بعد ان کو الحمدللہ اسکول کا اور کالج کا اچھا ایجوکیشن دیا گیا، بہت سے انجینئر بنے، بہت سے ڈاکٹر بنے، بہت سے لائر بنے۔ وہ آج بھی جو ہے یتیم خانے کو بلینک چیکس بھیجتے ہیں اور یتیم خانے کو یاد کرتے ہیں کہ یتیم خانہ جب کوئی سہارا نہیں تھا ہمارا، جب ہم کو پڑھایا ہے یتیم خانے نے اور انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح پالا ہے اور ہمارے دل سے یہ احساس نکال دیا ہے کہ ہمارے سر پر ہمارا باپ نہیں، باپ کی طرح ہم کو اسکولوں میں بھیجا اور پڑھایا اور تعلیم دی۔ اس طرح سے ہر طالب علم کو اپنے استاد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، استاد سے ملتے رہنا چاہیے، ان کی نصیحت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور جس مدرسے میں قرآن کریم حفظ کیا، جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اس مدرسے کا قدردان ہونا چاہیے، اس کی قدر اس کے دل میں ہونی چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی محبت اس کے دل کے اندر جاگزین ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کا قرآن بھی باقی رہے گا، اس کا علم بھی باقی رہے گا۔ اپنے اساتذہ سے جڑے رہو، مدرسے سے جڑے رہو، اپنے آپ کو کتاب اللہ سے جڑا ہوا رکھو، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے قرآن کریم کو باقی رکھے گی۔ ہمیں اپنی اولاد کو سمجھدار ہونے کے بعد یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اسے حافظ قرآن کریم بنانا ہے۔ گاؤں میں جانا ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں یہاں کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر دو دو تین تین حافظ نہ ہو، ایسے گھروں میں بھی جانا ہوا اور ایسے گاؤں میں بھی جانا ہوا کہ میلوں کے میلوں تک کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، ارے جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اور کتنے مردے بغیر جنازہ کے دفنا دیے گئے۔ یہ دونوں پکچرز جو ہیں اور دونوں شکلیں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کی بستی میں رکھا ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں علماء ہیں، صلحاء ہیں، مسائل کی ضرورت پیش آئے تو مسائل حل کرنے کے لیے علماء موجود ہیں، عربی پڑھنا ہو تو الحمدللہ مدارس موجود ہیں، اگر فقہ حاصل کرنا ہو تو مدرسے موجود ہیں۔ بہرحال یہ خزانہ ہے ہمارے راندیر کے اندر، علم کا ایک گنجینہ ہے یہ شہر، اور اس میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء جو ہے آسودہ خاک ہیں۔ قبرستان جا کر کتبے دیکھیے تو اندازہ ہوگا کیسے کیسے شان کے مشائخ جو ہے بیچارے آرام کر رہے ہیں۔ تو قبرستان بھی علماء کا ہے، یہاں چاروں طرف علماء ہے، فائدہ اٹھاؤ اور یہ ٹانگیں کھینچنا جو ہے وہ بند کرو اور علماء کی توہین ختم کرو۔ آج یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کہاں معاملہ پہنچائے، لوگ قرآن کی توہین کرنے لگے، مدرسوں کی توہین کرنے لگے۔ قرآن کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو، ان کی قدر کرو۔ جہاں نہیں ہے وہاں علماء کے بارے میں جا کر پوچھو، ان لوگوں کو کتنی قدر ہوتی ہے جب کوئی عالم جاتے ہیں، بلکہ ایک سادہ سا جماعت جاتی ہے اور وہ جا کر دین کا کام کرتی ہے تو پورے گاؤں کے لوگ الٹ کر وہاں آ جاتے ہیں۔ ایک گاؤں میں جماعت جاتی تھی تو وہ بیچارے اتنے دیندار نہیں تھے، لیکن جماعت کی جو ہے بڑی قدر کرتے تھے اور آتے ہی جو ہے خدمت شروع کر دیتے تھے، بیچاروں کو کچھ علم نہیں۔ تو ایک جماعت پہنچی ایک جگہ، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، دوپہر کے وقت گاؤں والے آ گئے، آئیے 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 تشریف لائیے، اب بھی آپ کے لیے کھانا جو ہے حاضر خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، کہا ان کو بھی لے آئیے، ان کو بھی کھانا کھلائیں۔ تو کہنے کا منشا ہے کہ بیچارے ایسے علم سے کورے لوگ اور ایسے بھولے بھالے لوگ آج جو ہے دوستو دنیا کے اندر ہیں۔ ہمیں قدر کرنا چاہیے ان مدرسوں کی، ان کو فیڈ بیک کرنا چاہیے، مالی تعاون کرنا چاہیے، امداد کرنا چاہیے۔
میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ شادیاں جب کرتے ہیں ہم لوگ تو شادی کرتے ہیں مسجد کے اندر کرو، اچھا ہے، مسجد کے اندر شادی کرنا مسنون ہے۔ اگر آپ باہر کرتے تو کتنا بڑا منڈپ کا خرچہ ہوتا، کتنے خرچے آپ کرتے۔ مسجد کے اندر پنکھا، لائٹ، قالین، روشنی، پانی، ٹھنڈا گرم، ہر چیز کا الحمدللہ انتظام ہے۔ تو جب آپ نے اتنا پیسہ بچا لیا تو اس کو مسجد میں لگا دیجئے، مدرسوں میں لگا دیجئے۔ اپنے بیٹے کی شادی مدرسے میں 1000 روپیہ دے دیجئے، اور آپ کے بیٹے کی شادی مسجد کے اندر 10,000 روپیہ دے دیجئے۔ ویسے بھی ہم فضول خرچہ کرتے ہیں ادھر ادھر کا۔ یہ جو ہے جگہ ہیں جہاں ہم کو خرچ کرنا چاہیے، جہاں اپنا مال جو ہے لگانا چاہیے، جہاں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کریم کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو قبول فرمائے، ان کے استاد کو قبول فرمائے، مدرسے کو قبول فرمائے، دوسرے طلبہ جو حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو قوی بنائے۔ لمبی بات نہیں کرنی تھی، اتفاق سے ہو گئی لمبی، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العلیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرما، اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا۔ اے اللہ دین دنیا کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں ذکر کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفاظ کا قدردان بنا، اے اللہ مدرسوں کا قدردان بنا۔ ناقدریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ناقدریوں پر جو پکڑ آتی ہے اور گرفت آتی ہے اللہ ان تمام سے ہماری اور ہماری ملت کی اور پوری نسل کی اور جنریشن کی حفاظت فرما۔ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے الہ العالمین، جس بچے نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، اے اللہ اس کو دارین میں جزائے خیر عطا فرما، اس کے والدین کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، ادارے کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے الہ العالمین، پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔